کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا، آپ اس سے اسی کی زبان میں بات کرتے تھے، کیونکہ آپ تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی یہ شان تھی کہ اس سے جو بات بھی نکلتی وہ پوری ہو جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج 4 ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، شعر ہے، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ شعر سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور اس سے نکلنے والے کلام کی خوبیوں کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات یا روایات بیان ہو رہی ہیں وہ آپ کو اس کے ریفرنسز ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں گفتگو فرماتے تھے۔ عربی لینگویج دنیا کی سب سے زیادہ گہری زبان ہے، ڈیپ ہے، اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ قبیلہ قریش اور بنو سعد عربی زبان میں بلند مقام رکھتے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی انہی سے تھا، یعنی آپ خاندان قریش سے تھے اور آپ کا بچپن قبیلہ بنو سعد میں گزرا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں عربی میں تم سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی تم سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ عربی بولنے والا ہوں۔ میں قریشی ہوں اور میری رضاعت بنو سعد بن بکر میں ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تاجر ہونے کی وجہ سے عرب اور عرب کے علاوہ کئی ملکوں کے سفر کر چکے تھے، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت سے عرب کے فصحاء کو سنا ہے، یعنی اچھی اور عمدہ عربی بولنے والوں کو سنا ہے، مگر میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور میری پرورش بنی سعد میں ہوئی ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت میں کئی خصوصیات، کئی کوالٹیز ہیں۔ عربی زبان کی پوری ہسٹری میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جو آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو۔ آپ کی احادیث میں کئی ایسے جملے موجود ہیں جن میں الفاظ کم مگر ان کے معنی، ان کے مفہوم، ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوزے میں دریا بند ہے۔ گفتگو ایسی صاف کہ کسی قسم کا کوئی ابہام، ایمبیگیوٹی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سننے والے کے دل میں کوئی سوال باقی نہیں رہتا اور وہ آپ کے جواب سے مکمل سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان، جو بڑے ہی پیارے شاعر ہیں، پیارے آقا کے کلام مبارک کی معجزانہ شان کو اپنی شاعری میں یوں بیان کرتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جان نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عربی زبان جاننے والے فصیح و بلیغ، جن پر خطابت اور شاعری بھی ناز کرتی ہے، جب وہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے اور نہ ہی آپ لوگوں میں اٹھے بیٹھے، پھر آپ اپنی زبان میں ایسے فصاحت کہاں سے لائے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت اور اصطلاح، یعنی زبان جو فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس لے کر آئے، جس سے میں نے یاد کر لیا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ ناظرین، وہ علم جو زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے کلام ہی کی شان ہے کہ 1400 سال سے علماء، فقہا، محدثین اور شرح لکھنے والے آپ کے کلام، آپ کی احادیث کی ڈیفینیشنز لکھتے ہی آ رہے ہیں، اس پہ کامنٹریز لکھتے ہی آ رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ جملے جن میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معنی اور مفہوم زیادہ ہوتے ہیں، ان میں میننگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ یہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاتے ہیں، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہیں جو آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کو عطا نہیں ہوئی، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ میں آپ کے سامنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کریمہ رکھتا ہوں، ان کی مثالیں رکھتا ہوں جنہیں علماء کرام نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو میں نے وہیں غور و فکر کیا اور میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ غصہ ہر برائی کو جمع کر دیتا ہے، یعنی غصہ برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حکمرانوں، نگرانوں، ذمہ داروں کے لیے صرف 4 کلمات میں آپ نے ایسی گہری نصیحت ارشاد فرمائی کہ اگر حکمران، نگران طبقہ اس پر عمل کر لے تو ملک و قوم کے کئی مسائل سولو ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سید القومی خادمہم، یعنی قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ایک موقع پر زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایک زبردست نصیحت ارشاد فرمائی شارٹ سینٹنس میں، چاہے اس کا تعلق سوسائٹی سے ہو، پرسنل لائف سے ہو، پروفیشنل لائف سے ہو، گورنمنٹ سے ہو، سب کے لیے ایک ایڈوائس صرف 5 ورڈز میں فرمایا، یعنی نہ نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ۔ دنیا و آخرت میں سلامتی اور عافیت حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست فارمولا صرف 2 ورڈز میں بتایا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز بھی بہت دلکش اور پیاری تھی۔ آپ کا لہجہ مبارک سارے انسانوں سے بڑھ کر حسین اور دلکش تھا۔ جو شخص ایک دفعہ آپ کی آواز سن لیتا ساری زندگی خواہش کرتا کہ کاش میرے کان میں پھر سے وہ حسین آواز سنائی دے۔ اس سے بڑھ کر کسی کی آواز کا حسن کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن بھی اسے سن کر لذت پاتا ہو۔ صحابہ کرام جہاں آپ کی ہر ادا سے محبت کرنے والے تھے، وہاں آپ کی آواز کے بھی بڑے دیوانے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین چہرے اور حسین آواز دے کر بھیجا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے نماز عشاء میں سورہ والتین تلاوت فرمائی، میں نے ایسی حسین آواز کبھی نہیں سنی۔ آپ ہی سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم نے ایک روز ہمیں خطبہ دیا، خطبے میں آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ گھروں میں بیٹھی خواتین نے آپ کی آواز کو سنا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کا لہجہ روبدار ہو جاتا اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی، گویا آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں کہ تم پر اب حملہ ہونے والا ہے۔ امام احمد رضا خان نبی کریم کے خطبے کے اس انداز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا مشہور صلاۃ والسلام میں فرماتے ہیں کہ ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آقا کریم نہایت محصور کن لہجے میں گفتگو فرماتے تھے، یعنی زبردست اثر ڈالنے والا لہجے میں۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ آپ کی آواز گونجدار یعنی ریزونیٹ کرتی تھی۔ انداز گفتگو کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم تمہاری طرح تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ واضح اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ سننے والا اسے بآسانی یاد کر لیتا۔ امام احمد رضا خان اپنے مشہور صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ان کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، کتابوں میں موجود واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جب چاہتے آپ کی آواز دور و نزدیک کے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک جیسی سن لیا کرتے تھے، جیسا کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام نے بغیر کسی مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے آخری حج میں آپ کا خطبہ سنا تھا۔ آپ کے کلام کی تاثیر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو سننے والوں پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، خوف الہی سے ان کے دل دہل جاتے، آنکھوں سے آنسو کے دریا بہنے لگتے، ان کے جسم کانپ اٹھتے۔ آپ کے مبارک خطاب کا اثر یہ ہوتا کہ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جاتا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس کے بعد
آپ نے چہرہ اقدس نیچے جھکا لیا. پھر یہ کیفیت تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی زمین پر روتے ہوئے گر پڑا اور ہمیں اتنا بھی ہوش نہ رہا کہ آپ نے قسم کس چیز پر اٹھائی ہے. کافی دیر بعد آپ نے سر مبارک اٹھایا تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. پھر آپ نے فرمایا جو شخص 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ دے، کبیرہ گناہوں سے بچے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا. ناظرین، انسان تو انسان، آپ کے خطبے کا اثر جمادات یعنی نان لیونگ تھنگس پر بھی ہوتا تھا. مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن آپ نے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کی بڑائی بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جھوم اٹھا، حتیٰ کہ ہم یہ فیل کرنے لگے کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے نہ گرا دے. ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں، پتھروں، درختوں اور دیگر مخلوقات کی زبانیں بھی جانتے تھے. اس بارے میں کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص کسی بھی زبان میں گفتگو کرتا، آپ اس سے اسی کی زبان میں بات کرتے تھے، کیونکہ آپ تمام مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کی یہ شان تھی کہ اس سے جو بات بھی نکلتی وہ پوری ہو جاتی. ایک بار ایک شخص نے تکبر کی وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھایا. آپ نے منع فرمایا، پر وہ بولا میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کبھی طاقت نہیں رکھے گا. چنانچہ پھر وہ اپنا سیدھا ہاتھ کبھی بھی منہ تک نہ اٹھا سکا. ایک مرتبہ دشمن رسول حکم بن ابی العاص نے آپ کو ستانے کے لیے منہ بگاڑا. آپ نے فرمایا کن کذالک، ایسا ہی ہو جا. پھر مرتے دم تک اس کا چہرہ بگڑا ہی رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، بس حج کرو. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے. پھر فرمایا میری اتنی ہی بات پر اتفاق کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے. لہٰذا جب بھی میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اسے بجا لایا کرو، یعنی وہ کر لیا کرو، اور جب کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو. امام احمد رضا خان پیارے آقا کی اس شان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی زبان مبارک تقدیر الہی کی چابی ہے. اس زبان مبارک کی پورے جہاں بلکہ دونوں جہاں پر جاری اور ساری حکومت پر لاکھوں سلام ہوں. اس شعر پر ناظرین آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. کل انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور دندان مبارک پر انشاءاللہ بات کریں گے. آپ کو اگر ایپیسوڈ ہماری اچھی لگ رہی ہوں تو ہمیں کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.